فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بس میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، غم اور اپنے دکھ اللہ کے سامنے پیش کیا، اور یا بنی یذهبوا فتحسسوا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی جا کر تلاش کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ پر نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے نا امید کافر ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ سے نا امید نہیں ہوتے۔ اس سے جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی جا کر تلاش کرو۔ تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے پھر دوبارہ گھر سے نکلے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلما دخلوا علیہ، جب وہاں سے اپنے گھر سے نکلے پھر علاقہ مصر میں واپس آئے۔ مصر میں داخل ہونے کے بعد قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، تو آ کر وزیر داخلہ کے وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کر ملے اور کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، کیونکہ اب ان کو تھوڑا اپنا مطلب بھی تھا۔ جب مطلب ہوتا ہے تو آگے والے کو عزت اور مقام کا نام بھی دینا پڑتا ہے۔ تو جب آج دوبارہ واپس ہے آ کر کہا کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمیں بھی تکلیف اور ہمارے گھر والوں کو بھی بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، بڑی سختی، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس پیسے لے کر، اور ہمارے پاس جو پیسے ہیں مزجاۃ وہ تھوڑے ہیں، کم ہیں، ناقص پیسے ہیں، ہم پیسے لے کر آئے ہیں لیکن رقم ہمارے پاس، پونجی ہمارے پاس کم ہے، ناقص ہے۔ فأوف لنا الکیل، اور ہمیں جو حل ہے وہ پورا دینا ہے، وتصدق علینا، اور ہم سے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اے عزیز مصر، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے پاس جو ہے پونجی جو ہے، ہمارے پاس جو رقم ہے وہ ناقص اور کم ہے، تو وہ ناقص اور وہ کم جو پیسے ہیں وہ پونجی وہ لے کر ہمیں غلہ جو وہ پورا دینا، اس لیے پورا دینا کہ وتصدق علینا، اور آپ نے صدقہ کر دینا، ہمیں غلہ پورا دینا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تو بھائی نے کہا کہ بے شک اللہ جو ہے جزا دیتا ہے، اجر دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، اس لیے عزیز مصر ہمیں جو ہے غلہ پورا دینا اور صدقہ بھی ساتھ کرنا، سختی کرنے والوں کو اللہ اجر عطا کرتا ہے، اس لیے ہمیں غلہ پورا دینا۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا مجھے یہ بتاؤ تم جانتے ہو جو کچھ تم نے کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ، جو کچھ تم نے کیا، کیا تم اس بارے میں جانتے ہو؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، نادان تھے، یہ نہیں کہا کہ آپ ظالم تھے، یوسف نے کہا کہ تم جانتے ہو جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا ہے۔ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، نادان تھے، بے سمجھ تھے، تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں تم جانتے ہو۔ تو فوراً بھائی نے کہا قالوا أئنك لأنت یوسف، کیا تم ہے یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ کا حکم معلوم کرتا ہے کہ یوسف اب اپنا اظہار کر کے میں تمہارا بھائی ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال أنا یوسف وهذا أخي، کہا کہ بے شک میں یوسف علیہ السلام ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا، وہی میں یوسف ہوں، وهذا أخي، اور یہ بنیامین میرے لیے میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے، جو پرہیزگار بن جائے، ویصبر، اور مشکلات سے تکلیف سے صبر کرنے والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا اور صبر کرنے والا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نہیں طے کرتا اجر اور ثواب احسان کرنے والوں کا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے۔
تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. مشکلات میں تکلیف میں اگر صبر کرے، پریشانی آ جائے تو انسان کو چاہیے صبر کرے، اور گناہوں سے اللہ سے ڈرے، انسانوں سے نہ ڈرے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ علیہ نبی وسلم، بے شک اللہ جو ہے نہیں طے کرتا اگر احسان کرنے والوں کا. جو بھلائی کرے گا، جو احسان کرے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بھلائی کی یا میں نے احسان کی، یہ میرا احسان کرنا، یہ میرا بھلائی کرنا کسی کام میں نہیں ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں بھلائی کرنے والا اجر کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو قالوا اللہ لقد آثرك اللہ علینا، تو بھائی نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقد آثرك اللہ علینا، بے شک اللہ رب العزت نے آپ کو عظمت بخشی، آپ کو فضیلت بخشی، علینا ہم پر. اللہ نے آپ کو مقام دیا، ہم نے آپ کو کنویں میں گرا، نیچے گرا دیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اٹھا کر بلند کر دیا، آپ کو فضیلت بخشی ہم پر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم جو ہیں گناہ گار خطا کار ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ ہے میرے بھائیوں آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا رب العالمین ہے. میرے بھائی اللہ تمہیں معاف کرے گا. اللہ تمہاری اس گناہ کو، اس خطا کو جو تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، اس پر اللہ تمہیں تمہاری غلطی کو معاف کرے گا. وہ سب سے بڑا رحم الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والی ذات ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے معاف کرنے والے بندے. یوسف کو بھائی نے کنویں میں ڈالا، اب اس وقت وزیر خزانہ بھی ہے، چاہتے میں پھانسی بھی دلا سکتے تھے، لیکن پھر بھی چاہیے بھائیو تم نادان سے بے سمجھ تھے، جس کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا تھا، اس لیے تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. بس میں ہی کہتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. وہ سب سے بڑا رحم الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی بات میں دعا ہے کہ کچھ نہ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.